ہمارا موضوع آج فائنینشیل ڈسرپشن ہے۔ فائنینشیل ڈسرپشن جو کہ فن ٹیک کے نام سے آئی ہے اور بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں لا رہی ہے، بینکنگ سٹرکچر کو تبدیل کر رہی ہے۔ اس فائنینشیل ڈسرپشن کے جس سے دو چار ہوئے، وہ بینکنگ نظام اس سے دو چار ہوا، اور پھر اس فن ٹیک کے اثرات پوری سوسائٹی کے اوپر، پورا جو ہمارا یہ سیارہ ہے اس کے اوپر پڑے ہیں۔ لیکن یہ ڈسرپشن ہونی ہی ہے، دنیا بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں تو اس کے تقاضے بدلتے ہیں۔ اگر ہم بینکنگ نظام کو دیکھیں تو اس کا سٹرکچر بہت ہی زیادہ روایتی سٹرکچر تھا، جو کہ ایک فرد کے درمیان مرکزی بینک اور مرکزی بینک کا جو طریقہ کار تھا، اس کے اوپر تو ہم آنے والے دنوں میں ایک علیحدہ سی ویڈیو بنائیں گے۔ لیکن مرکزی بینک کا جو بنیادی کردار رہا ہے وہ زر کو جاری کرنا ہے، لیگلائزیشن ہے، اور کمرشل بینکوں کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ کمرشل بینک بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کمرشل بینک بنیادی طور پر مرکزی بینک کو فالو کرتے ہیں، اور یہ سارا سٹرکچر اس طریقے سے چلتا ہے۔ لیکن ان بینکوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ بارٹر سسٹم جو لمبے عرصے سے رہا، پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ سوسائٹی کے مخصوص لوگوں نے، ایک جتھے نے ایک ادارہ بنایا جس کے ذریعے اس نے سینٹرلائزیشن قائم کی، اور اس سینٹرلائزیشن کی وجہ سے سارا مال اسباب ان کے پاس جمع ہونے لگا اور وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے لگے۔ لیکن یہ تاریخ جو ایولوشن آف منی ہے، اس کی تاریخ بہت شاندار ہے۔ وہ ایک شے کے بدلے شے سے شروع ہوا جو کہ ڈی سینٹرلائز تھا، اور پھر آج کے ماڈرن میتھڈالوجی تک ہوتے ہوتے بٹ کوائن، جو کہ 2008 میں پہلی دفعہ انسان اپنے اصل کی طرف رخ کیا اس نے، اور ڈی سینٹرلائزیشن پر آیا۔ اسی ڈی سینٹرلائزیشن پہ، اسی کو کہتے ہیں ڈسرپشن، جو بنیادی طور پر چیزوں کو توڑ کے پھاڑ کے، عہد کے تقاضے بدلتے ہوئے، عہد کے تقاضے کے ساتھ خود کو آمانگ کرتے ہوئے سامنے آتی ہے۔ اور اگر آپ نہیں بدلیں گے تو یہ خود آپ کو بدلے گی، اور پھر ایک نئی چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پوری انسانی تاریخ ہے، اسی لیے زر کی تاریخ انسانی تہذیب کی تاریخ ہے۔ اس میں کوئی ایک چیز نہیں بدلی۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ریڈیو، آپ کا ٹی وی کیسٹ، آپ کی پرانی کیسٹ، اس کی جگہ یوٹیوب، نیٹ فلکس اور بہت ساری نئی چیزوں، ایون پوڈ کاسٹ نے لی۔ لیکن کئی صدیوں سے راج کرتا رہا بارٹر سسٹم، جو کہ شے کے بدلے شے، آپ شے لیتے، اس کے بدلے آپ کو شے ملتی۔ یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن تھی، اس کے انسانی سوسائٹی پر بڑے پیارے اثرات تھے۔ اس پہ کسی کا قبضہ نہیں تھا، کسی کا کنٹرول نہیں تھا، کوئی ایک کرنسی نہیں تھی، بلکہ مختلف کرنسیاں تھیں۔ کبھی چاول کرنسی ہوتے، کبھی فروٹ کرنسیاں ہوتے، حتیٰ کہ انسانی ضروریات کی اشیاء بنیادی طور پر وہ کرنسیاں ہوتی، یعنی ملٹیپل ڈیول آپ کہہ سکتے ہیں، ملٹیپل کرنسیز تھی۔ یہ تھا بارٹر سسٹم کا وہ کمال، جو کہ وقت کے تقاضوں میں بدلتے بدلتے آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور آج ہمارے سامنے وہ ڈفرینٹ کرپٹو کرنسیز کی شکل میں موجود ہے۔ خوبصورت مماثلت یہی ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائزیشن پھر سے واپس آ گئی ہے، پھر سے جب سے پورا انسانی تاریخ ایک کشمکش کی تاریخ میں رہی، آج ہمارے سامنے جنم ہے اس ماڈرن ٹیکنالوجی کا۔ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی اوورال صرف ایک مالیاتی لین دین نہیں ہے، یہ پروجیکٹس ہیں، اور ان پروجیکٹس کے کئی سارے بینیفٹس ہیں، کئی سارے اس کے اثرات ہیں، اور کئی سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ مالیاتی بینیفٹس ہیں جو انسانی سوسائٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹریڈنگ ہے، اس میں مائننگ ہے، اس میں میٹاورس ہے، اس میں NFT ہے، اس میں آرٹ ہے، اس میں کلچر ہے، اس میں ثقافت ہے، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں لامتناہی اپرچونٹیز ہیں۔ ان اپرچونٹیز سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کتنا فائدہ اٹھا کے سوسائٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ
لے جا سکتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ ہمارے اس چینل پر ملاحظہ فرمائیں گے آنے والے دنوں میں، تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔